الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد. نماز کے اوقات پہ جو اللہ نے فرض قرار دیے ہیں وہ بات ہو رہی تھی، اور شریعت میں دو وقت ایسے ہیں جنہیں نماز کے لیے مناسب قرار نہیں دیا. اور مسائل کو یاد رکھنا چاہیے. اگر نماز کی فکر ہو اور نماز صحیح پڑھنا ہو تو یہ مسائل زندگی میں کام آتے ہیں. بہت سے لوگ فون پر بھی اور بعض دیگر ذرائع سے یہ پیغام بھیجتے ہیں کہ آج کل امت کو اتنا بڑا مسئلہ سعودیہ اور یمن کا پیش ہے، اس پہ بات کرنی چاہیے. اور یہ ایسے ہی ہے جیسے گلا خراب ہو اور شام کو ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں اور ڈاکٹر کہے کہ آپ کے گلے کا کیا ہوا نہ ہوا، بیٹھ کے یمن کے مسئلے پہ بات کریں. بخار ہے تو بخار کیا ہو جائے گا، مر جائیں گے آپ، کوئی مسئلہ نہیں، امت کے مسئلے پہ بات کریں. یہ سب باتیں اپنی جگہ پر کتنی اہم کیوں نہ ہوں، اگر ایسا ہی شوق ہو تو شام کو جو ٹاکس کے پروگرام سارے میڈیا پہ آتے ہیں انہیں سنیں. اور انٹرنیٹ پہ بھرا پڑا ہے، انٹرنیٹ آج کل اس مسئلے پہ اسے پڑھ لے. اور اس منبر کو ایسی مباحث سے پاک رکھنا مناسب ہے. کوئی بہت ہی بڑی بات ہو اور کسی حد تک اختیار ہو تو بھی کوئی بات ہو، اور جہاں اختیار رہے ہی نہ اس پہ آدمی کیا کہے. اور یہ مسائل ایسے ہیں جو عمر بھر پیش آتے ہیں. شریعت نے نماز کے اوقات میں دو طرح کے وقت رکھے ہیں جن میں بتایا ہے کہ نماز نہ پڑھی جائے. ایک وقت تو بالکل منع فرما دیا، اور ایک وقت میں کچھ گنجائش دے دی. اور پہلی قسم کے جو اوقات ہیں وہ تین اوقات ہیں: جب سورج طلوع ہوتا ہے، اور جب سورج ڈوبتا ہے، اور جب سورج ٹھیک زوال پر ہوتا ہے. ان تینوں اوقات میں شریعت کہتی ہے کہ وہ لوگ جو سورج کی پرستش کرتے ہیں اور سورج کو سجدہ کرتے ہیں وہ اس وقت سجدہ ریز ہوتے ہیں دنیا کے کسی بھی خطے میں. تو تم اپنے آپ کو اس مشابہت سے بچاؤ. اور توحید کے معاملے میں اللہ کی پاک ذات اتنی غیور ہے کہ جن چیزوں کی عبادت کبھی بھی کی گئی خدا ان عبادت کے اوقات میں صحیح عبادت کو بھی منع کرتا ہے کہ کسی کو دیکھ کے شائبہ تک نہ گزرے کہ یہ بھی مشرک. سورج کے طلوع ہونے کا وقت ایسا ہے کہ ساری نمازیں منع ہیں، اور کوئی شخص صبح صادق سے لے کر
سورج کے طلوع ہونے سے 20 منٹ بعد تک سوائے 4 رکعتوں کے کچھ نہ پڑھے. صبح صادق ہوئی، فرض کر لیجئے کہ 4:30 بجے صبح صادق ہے اور 6 بجے طلوع ہے اور 6:20 تک، یعنی 4:30 سے لے کے 6:20 تک یہ جو 1 گھنٹہ اور 50 منٹ ہیں، ان میں سوائے فجر کی 2 رکعتیں سنتیں اور 2 رکعت فرض یہ نہیں پڑھے جائے، اس کے علاوہ کچھ نہیں پڑھا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، اس سے 2 رکعتیں سنتیں پڑھی اور پھر اس سے نیت کر لی. تو جب آپ پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ کیا فجر کی سنتیں بھی 4 ہو گئی؟ مطلب یہ تھا کہ 2 رکعتیں پڑھ لی، اب 2 رکعتیں کیوں پڑھتے؟ اب یا تو فرض پڑھو گے میرے پیچھے، وگرنہ یہ 2 رکعتوں کا کوئی جواز نہیں ہے. تو پہلا وقت جس میں شریعت نے سب چیزیں منع قرار دے دی وہ صبح صادق سے لے کے طلوع آفتاب کے 20 منٹ بعد تک کا وقت ہے. اور جتنے لوگ سورج کی عبادت کرتے تھے صبح صادق، اب بھی صبح صادق ہوتی ہے تو ان میں جو عبادت گزار لوگ ہیں وہ سجدے میں پڑ جاتے ہیں اور جو بھی ان کے مذہب کے مطابق دعائیں ہیں وہ پڑھتے رہتے ہیں حتیٰ کہ سورج بلند ہو جاتا ہے. 20 منٹ جب سورج کے طلوع کو گزر جاتے ہیں تو سورج اتنا اوپر آ جاتا ہے کہ آدمی کے لیے ایسی آنکھ سے دیکھنا مشکل، دشواری پیش آتی ہے. یہ ان کی عبادت کا وقت ہے. اللہ نے منع کر دیا کہ 1 گھنٹہ 50 منٹ تک کوئی عبادت اب نہیں ہے. حتیٰ کہ فجر کی نماز شروع کی، 6 بجے طلوع تھا اور اس نے 6 بجنے میں 2 منٹ پہ فجر کی نماز شروع کی اور سورج طلوع ہوا. جو ہی سورج طلوع ہوا اس کی نماز ٹوٹ گئی. اسے چاہیے کہ اپنی اس فرض نماز کی قضا کرے اور 6:20 کے بعد کرے. اگر یہ اوقات ہیں کہ 4:30 بجے طلوع ہو رہا ہے اور 4:30 بجے صبح صادق اور 6 بجے طلوع ہو رہا ہے، تو اس لیے جو لوگ نماز کا اہتمام کرتے ہیں وہ اپنے گھر میں بھی نقشہ لگا کر رکھتے ہیں. پتہ ہوتا ہے وقت کا دیکھنا ہے، وقت کی پابندی ہے. اسی لیے شریعت وقت کی پابندی کو ضروری قرار دیتی ہے اور وقت کی پابندی یہ وعدہ ہے. اور اللہ نے کہا ہے کہ ان العہد کان مسئولا، لوگوں وعدے کے متعلق قیامت میں پوچھ ہوگی. نماز کا وقت 1 بجے مسجد میں لکھا ہوا ہے. یہ 1 بجے ہی نماز پڑھنا یہ ضروری ہے، یہ وعدہ ہے. دین کا نام بھی لیں، وعدے کی خلاف ورزی بھی کریں، کوئی حرج نہیں، اسے سوائب کر لیں. بھئی اگر بولنا ہی ہے، آپ کو کچھ کہنا ہی ہے، 1:15 تو 1:15 نماز پڑھو. لوگوں کے ساتھ وعدہ کرنا کہ 20 منٹ بولوں، 10 منٹ بولوں، کسی کو کہنا کہ 10 منٹ تو 10 منٹ کا مطلب 10 ہی منٹ ہوتا ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ ان کے ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر تھا. اس مقرر وقت سے جب آگے پیچھے کوئی ہو جاتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوتے تھے. اب جہاں کسی کو وقت کی پابندی کو کہو تو کہتے ہیں وہ جو دلی میں ہوا ایک انگریز مسلمان ہو گیا اور جمعے کی نماز ٹھیک جو وقت تھا اس کے مطابق آتا تھا پڑھنے. تو ایک دن کسی نے اس سے کسی سے پوچھا کہ جو وقت دلی جامع مسجد میں لکھا ہوا ہے مولوی صاحب نماز وقت پر نہیں پڑھاتے، کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ تو اس نے کہا تم نئے مسلمان ہوئے ہو نا، چند دن ہمارے ساتھ رہو گے تو وجہ سمجھ میں آ جائے گی. وہ یا وقت کی پابندی ہے انگریزوں کے لیے، ہمارے لیے نہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جس خاتون کے ہاں بیوی کے ہاں رات گزارنا ہوتی تھی، فجر کی نماز کے بعد بیٹھتے تھے، لوگوں سے بات چیت کرتے تھے، لوگوں کے خواب
سنتے تھے، پانی دم کر دیتے تھے، پانی ٹھنڈا اپنا دست مبارک سردیوں کے موسم میں ٹھنڈے پانی میں ڈال کے نکال لیتے تھے اور لوگ اپنے مریضوں کو وہ پانی پلاتے تھے، اور اشراق کی نماز پڑھ کے آپ اسی خاتون کے یہاں چلے جاتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سمجھ جاتے تھے کہ اب سارا دن بھی اور آئندہ آنے کے لیے رات بھی یہی گزرے، اور عشاء کی نماز کے بعد کبھی کھانا کھاتے تھے اور عام طور پر نہیں بلکہ دودھ پی لیتے تھے، اور حدیث میں آتا ہے کہ دودھ ایک مرتبہ دیر سے آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے، پھر واپس تشریف لائے، پھر گھر گئے، پھر واپس تشریف لائے، اور بار بار پوچھتے رہے کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ مطلب یہ تھا کہ وقت ضائع ہوتا ہے، اور کام کرنے، عبادت کرنی ہوگی، کوئی مسئلہ ہوگا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ یہ وقت کی پابندی ہے، اس کو کیوں نہیں کرتے۔ عصر کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے پاس جا کے پوچھ لیتے تھے گھر کے لیے کیا چیز چاہیے، کیا کرنا ہے، اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں کو دیکھ لیتے تھے، اور جو جوڑا پہننا ہوتا تھا اسے دیکھ لیتے تھے کہ کہیں کسی اور سے جوں یا کوئی کیڑا دین کے ان کپڑوں میں نہ آ گیا، اور جوتے صاف کر لیتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ جوتا پہننے سے پہلے اسے جھاڑ لو، ایسے نہ ہو کوئی بچھو کوئی کیڑا اس میں آ کے بیٹھ جائے اور تمہارے پاؤں کو نقصان ہو۔ اس لیے شریعت وقت کی پابندی پر زور دیتی ہے، اور اللہ کہتا ہے ان اللہ کان مسئولا، لوگوں وقت کے بارے وعدے کے بارے میں قیامت میں اللہ کیا پوچھ ہوگی کہ جو وقت تھا اس کی پابندی کیوں نہیں کی گئی۔ اس لیے فجر کا وقت فرض کر لیجئے 2 منٹ تھے فجر کی نماز میں، اور کسی آدمی نے وہ شروع کر دی نماز اور فجر طلوع ہو گیا، سورج، نماز ٹوٹ گئی۔ فرض کر لیجئے 5 منٹ تھے اور اس نے 5:58 پہ نماز پوری کر دی، نماز ہو گئی۔ اس لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ پہلا وقت جس میں نماز مکروہ ہے، کوئی نماز پڑھی ہی نہیں جا سکتی، وہ فجر کا وقت ہے، صبح صادق سے لے کے سورج کے طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد تک۔ اور دوسرا وقت جس سے شریعت منع کرتی ہے وہ زوال کا وقت ہے، اور ہمارے نزدیک زوال کے وقت کا مطلب یہ ہے کہ جو نقشے میں زوال کا وقت لکھا ہوا ہوتا ہے اس سے 50 منٹ پہلے سب نمازیں چھوڑ دے، کوئی سجدہ نہ کرے، حتیٰ کہ فقہا کہتے ہیں احتیاط اس میں ہے کہ سجدہ تلاوت کی آیات بھی نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ وقت بھی سورج پرستوں کی عبادت کا ہے۔ تو یہ 50 منٹ زوال سے پہلے، زوال مثلا فرض کر لیجئے آج 12:25 پہ ہوا، تو 11:25 پہلے یعنی 11:35 سے اگر یہ شروع کریں گے 45 منٹ سے، تو 25 اور 10 45 بلکہ 50 منٹ جو ہے وہ پورے کر لیجئے۔ تو 50 منٹ اس کے پورے یعنی زوال کا جو وقت لکھا ہوا ہے اس سے 50 منٹ پہلے عبادت چھوڑ دینی چاہیے، تسبیحات پڑھتا رہے، سجدہ اور نماز نہ کرے۔ اور تیسرا وقت جس کو شریعت کہتی ہے وہ عصر کی نماز جب آدمی پڑھ لے تو پھر سورج کے ڈوبنے تک کوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی، اس لیے کہ اس انسان نے ان تینوں اوقات میں اگر عبادت کی تو سورج کی پرستش کرنے والوں کے ساتھ اس نے اپنی مشابہت اختیار کر لی۔ ہاں مگر شریعت نے ان چیزوں میں کچھ گنجائش جو رکھی ہے وہ سننی چاہیے غور سے۔ فجر کی نماز باطل ہو جاتی ہے، عصر کی نماز باطل نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بڑی لمبی بحث ہے، چھوڑیے۔ عصر کی نماز سے شروع کی اور سورج ڈوبتا ہے 6:30 بجے۔ اب عصر کی نماز سے شروع کر دی اپنی 6:25 پہ، اگرچہ یہ مکروہ وقت ہے، اگرچہ یہ بڑا ہی خراب وقت ہے، لیکن قضا سے پھر بھی بہتر ہے۔ قضا نہ کرے، 6:25 پہ اس نے شروع کی، درمیان میں سورج غروب ہو گیا، 6:32 پہ اس نے نماز پوری کی اور 30 منٹ پہ سورج غروب ہو گیا، نماز ہو۔
فجر کی نماز نہیں ہوتی اگر سورج طلوع ہو جائے، اور عصر کی نماز ہو جاتی ہے اگرچہ سورج ڈوب جائے۔ ایک تو یہ مسئلہ یاد رکھنا چاہیے، عصر کی نماز میں گنجائش ہے اور فجر کی نماز میں گنجائش نہیں۔ تیسرا مسئلہ ان دونوں اوقات میں یہ ہے کہ اگر کسی انسان نے سجدہ تلاوت کی آیات پڑھی، مثلا سورج طلوع ہو رہا تھا اور یہ سجدہ تلاوت، صبح صادق کے بعد سجدہ تلاوت کی آیات پڑھی، اسی وقت سجدہ کر لے، ہو جائے گا، اگرچہ اس وقت نہ کرے بعد میں کرے تو افضل ہے۔ کسی نے عصر کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کی اور آیت سجدہ آ گئی، اسے چاہیے تھا کہ مغرب کی نماز کے بعد جا کر سجدہ کرتا، لیکن اگر اس وقت کر لے گا تو اس کا سجدہ ادا ہو جائے گا۔ جیسے کراہت کے ساتھ واجب ہوا تھا ایسے ہی کراہت کے ساتھ ادا بھی ہو جائے گا۔ اس لیے اس کی گنجائش ہے کہ ان تینوں اوقات میں عصر کی نماز اس کی ہو جائے گی، فجر کی نماز نہیں ہوگی۔ دو باتیں، تیسرے سجدہ تلاوت ہے، اور سجدہ تلاوت اس وقت اگر تازہ قرات کی ہے، سجدہ تلاوت کی آیت ہے پڑھی اس نے، اس وقت سجدہ کر لے، ہو جائے گا۔ اور چوتھی چیز جنازے کی نماز ہے۔ جنازے کے متعلق حکم یہ ہے کہ جو ہی آئے فوراً پڑھ دینا چاہیے، اور پھر حنفیہ کے نزدیک چونکہ جنازہ ایک دعا ہے، نماز وہ اسے نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں میت کے لیے دعا ہے، حاضر میت کے لیے، تو کہتے ہیں جنازے کی نماز پڑھ لی جائے۔ فجر کے بعد جنازہ آ گیا، عصر کے بعد جنازہ آ گیا، عین زوال میں جنازہ آ گیا، حنفی فقہا کہتے ہیں اسے پڑھ لیا جائے، اسے نپٹایا جائے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کی تدفین پر بہت زیادہ زور دیا، اور آپ نے کہا کہ لوگوں جلدی کرو میت کو دفن کرنے میں، اگر وہ برا ہے تو تمہاری جان چھٹ جائے، اور اگر وہ اچھا ہے تو تم سے زیادہ اچھے اس کا وہاں انتظار کر رہے ہیں۔ اس لیے حکم یہ ایک تو یہ اوقات، اور ایک نفل نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ نفل نماز یہ دوسری قسم کے اوقات ہیں۔ اپنے فرض جب آدمی پڑھ لے عصر کے، تو عصر کے اپنے فرض پڑھنے کے بعد کوئی نفل نہیں پڑھ سکتا، اور صبح صادق میں بھی کوئی آدمی نفل نہیں پڑھ سکتا۔ البتہ قضا نماز کی فقہا نے سے بعض نے اجازت دی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ قضا نماز اگر عصر کے بعد پڑھے گا تو اسے چاہیے کہ سورج ڈوبنے سے 20 منٹ پہلے یہ پڑھ لے، اس لیے کہ سورج ڈوبنے میں جب 20 منٹ کا وقفہ رہ جاتا ہے اور ادھر سورج چڑھنے کے 20 منٹ بعد کا جو وقفہ ہوتا ہے، یہ دونوں شدید مکروہ ہیں، اللہ نے ناپسند کیا ہے اس میں عبادت کو۔ یہ تو تھے نمازوں کے اوقات۔ اور جو آخری بات تھی پچھلی مرتبہ، تہجد کا سب سے آسان طریقہ یہ کہ عشاء کے 4 فرض پڑھے، 2 سنتیں پڑھے، یہ 6 رکعتیں پڑھنے کے بعد وتر سے پہلے جتنے نوافل پڑھ لے یہ سب اس کے لیے تہجد۔ تہجد کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سونے سے پہلے کچھ رکعتیں پڑھ، اپنے کمرے میں گیا سونے کے لیے، بستر پر جانے سے پہلے جتنی رکعتیں اس نے پڑھ لی، اللہ کے ہاں یہ بھی اس کی تہجد شمار ہوگی، اور امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے اس کا ثواب ملے گا۔ اور تیسرا طریقہ وہ ہے جو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کتاب السرقہ میں روایت لائے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی رات کو سونے سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے، اور آپ نے فرمایا اس میں سجدہ اور رکوع یہ دونوں طویل کرے، مثلا وہ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ اور سبحان ربی العظیم کی بجائے 5 مرتبہ پڑھے، 9 مرتبہ پڑھے، 15 17 مرتبہ، جتنی مرتبہ وہ طاقت میں پڑھ سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا ان 4 رکعتوں کے سجدوں کو طویل کرنا، اور ان 4 رکوع کو بھی طویل کرنا، اور آپ نے فرمایا جس نے سونے سے پہلے ایسی 4 رکعتیں پڑھی کہ اس کے رکوع بھی طویل ہو گئے اور سجدے بھی طویل ہو گئے، آپ نے فرمایا اس سے لیلۃ القدر کے برابر ثواب ملے گا۔ ایک لیلۃ القدر کے لیے اعتکاف اور کیا کر جتن کرتے ہیں، یہ روز کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا۔ یہ تیسرا طریقہ گویا کہ تہجد کا ہو گیا، اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ وہ سو جائے اور پھر اس کے بعد اٹھے اور تہجد کی نماز پڑھے، اور
قیام اللیل یہ ہے کہ وہ سویا نہیں، رات بھر اپنے کاموں میں مصروف رہا اور پھر فجر سے پہلے اس نے کچھ رکعتیں پڑھ لیں، تو اس انسان کو قیام اللیل کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان لوگوں کی تعریف بھی کی ہے، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل نمازوں میں سب سے زیادہ زور تہجد پہ دیا ہے کہ اللہ کے قرب کا خاص ذریعہ ہے۔ اور ایک نماز اوابین کی اور مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھنا، یعنی 2 سنتیں اور 4 رکعتیں اور، یا 2 سنتیں اور 6 رکعتیں اور یا 20 رکعت۔ ترمذی کی روایت میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مغرب کی نماز پڑھی اور پھر اس انسان نے 20 رکعتیں پڑھ لی، 2 سنتیں اور 18 اور رکعتیں، یا یہ کہ 2 سنتیں اور 20 اور رکعتیں، آپ نے فرمایا اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتا ہے۔ اب جو انسان چاہے اپنے لیے جتنی عبادت کر لے، یہ نمازوں کے اوقات ہیں، انہیں خیال کرنا چاہیے۔ نماز کی دیگر جو شرائط ہیں انشاءاللہ آئندہ سے شروع کریں۔